بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام پاکستان، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پیغام پاکستان کے ڈاکومنٹ سے اس سے پہلے واقفیت رکھتے ہیں؟ پلیز اپنا ہاتھ ریز کیجئے۔ جی تھینک یو۔ جب ہم پاکستان کے معاشرے پہ اس وقت نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پاکستانی معاشرہ بالخصوص اور امت مسلمہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ بالعموم کئی حوالوں سے زوال اور انحطاط کا شکار نظر آتا ہے۔ ایک ڈاؤن فال ہے، ایک ڈیٹیریوریشن ہے، بہت سی خرابیاں ہمارے معاشروں میں، مسلمان معاشروں میں خاص طور پہ اس وقت ہمیں ان کا سامنا ہے۔ یہ جو ہمارا زوال و انحطاط ہے یہ سیاسی بھی ہے، معاشی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، روحانی بھی ہے، تعلیمی بھی ہے اور تہذیب و تمدن کے حوالے سے بھی ہے۔ یعنی ڈاؤن فال جو ہے وہ ایک جامع حیثیت سے ہر حوالے سے ہمیں کئی چیلنجز کا سامنا ہے پاکستانی معاشرے کو خاص طور پہ۔ اور میں جو گفتگو کروں گا کیونکہ پیغام پاکستان ہے تو فوکس ہمارا اپنا معاشرہ پاکستان کا معاشرہ ہے اور پیغام پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ پیغام پاکستان کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ ہمارے معاشرے کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا، اور اگر میں اختصار سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، پہلے میں تھوڑا سا ایک آؤٹ لائن آپ کے سامنے رکھ دوں۔ نوجوان نسل کے ذہنوں میں عام طور پہ یہ خیال ڈالا جاتا ہے، اور کئی لوگ بڑے سینئر پوسٹس پہ بھی جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی بعض اوقات یہ سوال آتا ہے کہ کیا پاکستان واقعی ایک اسلامی ریاست ہے؟ ڈاؤٹس پیدا کیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو اسلامی ریاست نہ مان کر پھر اسی اسٹیٹ کے جو ایکٹرز ہیں، اس کے ادارے ہیں، اس کے انسٹیٹیوٹس ہیں، اس کی افواج ہیں، اور باقی لوگوں کے خلاف مسلح جنگ کا آغاز کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی معاشرے میں کچھ لوگ شریعت کا نام لے کر وہ اس ملک میں شریعت کے نفاذ کے لیے طاقت کا استعمال کرتے رہے، الحمدللہ اب وہ کمزور پڑ چکے ہیں۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ ہے کہ ہمارے ہی اداروں کے خلاف افواج، پولیس، رینجرز، ان پر حملے ہوتے ہیں، خودکش حملے، اور ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ مذہبی حوالے سے جب ہم مذہبی حلقے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا معاشرہ کئی فرقوں میں بٹا نظر آتا ہے۔ کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل تشیع کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتا ہے۔ ایک مذہبی منافرت ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے، کسی اور مسلک یا سوچ کے بندے کے ساتھ بیٹھنا لوگ ان ایزی فیل کرتے ہیں، کمفرٹ فیل نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بات کرنی ہے، کہ نیرو مائنڈڈنیس ہے کہ مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ کے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، مساجد الگ بنا لیں۔ آپ اگر مساجد میں جائیں تو مساجد کے اوپر باہر لکھا ہوتا ہے جی، اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک خاص مسلک کی مسجد ہے، لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مساجد کے باہر دیکھا ہوگا کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے تو نہیں لیکن اس میں ایک پیغام دے جاتے ہیں کہ باقی مسالک کے لوگ زحمت نہ کریں، اور دوسرے لوگ پسند بھی نہیں کرتے کہ وہاں جائیں۔ تشدد، انتہا پسندی اور فساد یہ ہر شعبے میں ہے، کیونکہ آپ میڈیا کے سٹوڈنٹس ہیں۔ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، وہاں پہ ہمیں انتہا پسندی نظر آتی ہے، ایکسٹریم ہے۔
انتہا کی، یا آپ کسی کے فیور میں ہیں تو انتہا کی فیور ہے، آپ کسی کے اگینسٹ ہیں تو ساری حدود پار کر جاتے ہیں۔ ہمارے ٹی وی ٹاک شوز دیکھ لیں، وہاں پہ کوئی صحت مندانہ ڈسکشن نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، اپنے آپ کو مومن، ایماندار، ملک کا اور عوام کا مخلص تصور کیا جاتا ہے، اور ہر دوسرے کی نیت پہ شک کیا جاتا ہے۔ میڈیا ہمارا مختلف گروپس میں بٹا ہوا ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس حوالے سے، میں صرف آؤٹ لائن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس پہ ذرا ہمیں غور کرنا ہے، اور پیغام پاکستان کیوں اس کی ضرورت پیش آئی۔ اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ جو مختلف مکاتب فکر اور مسالک اور مذاہب کی عظیم شخصیات ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اور مختلف مسالک کے لیڈنگ پرسنالٹیز جو ہیں، ان کی کردار کشی اور ان کے حوالے سے مختلف قسم کی ایک منافرت ہمارے معاشرے میں پھیلائی جاتی ہے۔ کارٹونز جو نبی پاک علیہ السلام کے بنائے گئے، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے گالیاں دینا اور سخت الفاظ کا استعمال، وہ ہمیں اکثر سننے میں اور پڑھنے میں ملتا رہتا ہے۔ میرے بھائی نے تعارف میں بات کی کہ ایک بڑا اہم مسئلہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینا ہے، تکفیریت، ٹو ڈکلیئر ادرز ایز انفیڈل، کسی کو کافر قرار دینا ہمارے یہ بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ تھوڑی سی بات ہوئی نہیں اور ہم ایک دوسرے کو کافر بنا دیتے ہیں، دائرہ اسلام سے ہی نکال دیتے ہیں۔ دہشت گردی کی کئی صورتیں ہمارے معاشرے میں، بازاروں میں، ہسپتالوں میں، مساجد میں، یہ ہمارے سامنے ہے۔ غیر مسلم وہ یہاں پہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ عورتیں، ان کے جو ڈیو رائٹس ہیں اس کے حوالے سے ان کو بہت سی پریشانی کا سامنا ہے، ان کا عزت و احترام اور ان کے حقوق کی پاسداری کے کئی ایشوز ہیں۔ یہ چند وہ مسائل ہیں جن کی روشنی میں پیغام پاکستان ترتیب دیا گیا۔ میں چاہوں گا کہ ذرا سلائیڈز کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جن کی روشنی میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز اور معاشرے کے جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کسی معاشرے کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑے تو پھر اداروں کو، یونیورسٹیز کو اور علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اچھا یہاں سے یہی وجہ تھی کہ پیغام پاکستان کے حوالے سے ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، جہاں میں بھی ایز اے فیکلٹی ممبر کام کر رہا ہوں، وہاں پہ سوچ بچار ہوئی کہ یہ مسائل ہیں اور امت مسلمہ کا کوئی ایسا نیریٹو نہیں ہے اور پاکستانی قوم کا کوئی ایسے نیریٹو نہیں ہے کہ ان مسائل سے، ان چیلنجز سے باہر آیا جائے۔ چنانچہ ایک رف ڈرافٹ ادارہ تحقیقات اسلامی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی نے تیار کیا، اور پھر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہمارے ادارے ہیں اور مدارس کے جو وفاق ہیں، یونیورسٹیز کے جو پروفیسرز ہیں، ان کو دعوت دی، اور انہوں نے پیغام پاکستان کا ڈرافٹ تیار کیا، اور ایک سیمینار ہم نے منعقد کیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، جس کی صدارت اس وقت کے صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ وہ ممنون حسین صاحب تھے، انہوں نے اس کی صدارت کی۔ یہ چند اس کی پکٹوریل چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے شرکت کی، اور پیغام پاکستان کا جو ڈاکومنٹ ہے اس کے حوالے سے فیصلہ ہوا کہ ایک نیریٹو جاری کیا جائے، اور اس نیریٹو کو بنانے کے لیے پھر ہر مکتبہ فکر کے علماء، یونیورسٹیز کے پروفیسرز، وہ سارے اکٹھے ہوئے اور ایک اس کے لیے اعلامیہ تیار کیا گیا۔ یہ اسی کا آپ کے سامنے ایک تصویر نظر آتی ہے۔ اس موقع پر ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا گیا، جوائنٹ ڈیکلریشن جاری کیا گیا،
جو جوائنٹ ڈکلریشن تھا، فتویٰ جو تھا وہ مفتی صاحب رفیع عثمانی صاحب آپ کو یہاں نظر آ رہے ہوں گے، انہوں نے تمام مکاتب فکر کی طرف سے جاری کیا، اور جوائنٹ ڈکلریشن جس میں یونیورسٹیز کے پروفیسر، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز تھے، وہ ریکٹر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جناب ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب نے پیش کیا. میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. یہ وہ علماء کا وہ سیشن ہے جنہوں نے پیغام پاکستان کے ڈرافٹ کو دیکھا، اور اب اس میں دیکھیں کہ ہر جو وفاق ہیں مختلف مدارس کے، اہل حدیث کے، دیوبندی حضرات کے، بریلوی حضرات کے، وہ سارے یہاں پہ ان کی لیڈنگ قیادت آپ کو یہاں پہ بیٹھی نظر آتی ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں. بالآخر یہ ڈاکومنٹ تیار ہو گیا، اور 16 جنوری 2018 پچھلے سال اس کا ایوان صدر میں باقاعدہ بک لانچنگ سیریمنی ہوئی، اور اس وقت کی حکومت کے اہم عہدیدار اور اہم سیاسی شخصیات اس میں شریک ہیں، اور اس کی صدارت جناب ممنون حسین صاحب نے کی، اور باقاعدہ پیغام پاکستان جاری ہوا. یہ دیکھیں، اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیاسی قیادت، مذہبی قیادت، یونیورسٹی کی لیڈرشپ وہ ایک جگہ آپ کو نظر آتی ہے، اور یہ ایوان صدر کی تصویر آپ کے سامنے. ان موضوعات پہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس حوالے سے بہت سے سیمینار پاکستان میں، کانفرنسز ہوئیں اس پیغام پاکستان کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے ہیں. ایک یہ ضرورت بھی محسوس کی گئی کہ یہ ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی اور تشدد، اس میں جہاں اور لوگ انوالو ہیں، یونیورسٹیز میں جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے، ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اور ادارہ تحقیقات اسلامی نے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی مدد سے پورے پاکستان کی جامعات کے 100 سے زیادہ وائس چانسلرز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. They all were at one place. They discussed the extremistic attitudes of our youth. اور پھر ایک اسٹریٹجی بنائی گئی کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایکسٹریمزم سے اور ان خیالات سے کیسے نکال سکتے ہیں. یہ وائس چانسلرز کی تصویر ہے. یہاں آپ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین نظر آ رہے ہیں، مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز بھی نظر آ رہے ہیں، اور مجھے بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اس میں بڑا اہم بنیادی کردار ادا کیا اس کی آرگنائزیشن میں اور ڈرافٹ کی تیاری کے حوالے سے. یہ چند وہ تصاویر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے ساری سیگمنٹس کو ایک پیج پہ لینا ہے. جب اتنا کمپریہنسو قسم کے چیلنجز کا آپ کو سامنا ہے، تو اس حوالے سے جہاں علماء کو کردار ادا کرنا ہے، جہاں پہ سیاستدانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، جہاں پروفیسرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، وہاں پہ خواتین کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ ماں کی گود ہی بچے کی تربیت پہلی تربیت گاہ ہے. اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ تو نیک فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت سلیمہ ہوتی ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں، یہ معاشرہ ہے، اس کے ارد گرد کا ماحول ہے جو اسے یہودی بنا دیتا ہے، اسے مسیحی بنا دیتا ہے، یا اسے مجوسی بنا دیتا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ماؤں کا کردار بڑا اہم ہے. اس ضرورت کو محسوس کیا گیا، اور دختران پاکستان کے حوالے سے پیغام پاکستان کا ایک باقاعدہ سلسلہ شروع کیا گیا کہ مائیں اور بیٹیاں، ان کا بڑا اہم رول ہے ہماری نوجوان نسل کی اور آنے والی نسل کی تربیت کے حوالے سے. اچھا دیکھیں، آپ نے کوئی بھی چیز، میں عرض کر دوں کہ پیغام پاکستان سے پہلے عالمی سطح پر مسلمانوں کا کوئی انٹرنیشنل کاؤنٹر ٹو نیریٹو ایکسٹریمزم کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اس کو انٹروڈیوس کروایا پاکستان میں ریاستی اداروں نے، یونیورسٹیز نے، علماء نے، مختلف مکاتب فکر کے مدارس کے جو ناظمین تھے انہوں نے، اور پھر ایک پیج پر لانے کے لیے پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو بھی اس سے آگاہ کیا.
آپ اس تصویر میں دیکھیں مصر کا ایجپشن جو وہاں کے گرینڈ مفتی ہیں وہ تشریف لائے پاکستان میں مارچ 2018 میں. انہوں نے اس پیغام پاکستان کو، یہ میں آپ کو دکھانا بھی چاہ رہا ہوں کہ یہ پیغام پاکستان کا ڈاکومنٹ یہ انگریزی زبان میں اور اسی طرح اردو زبان میں اس وقت تقریباً 20 سے 30 لینگویجز میں یہ باقاعدہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اور آن لائن ویب سائٹس کے اوپر پڑا ہوا ہے. آپ اس کا ڈاکومنٹ لے سکتے ہیں، PDF فائل بھی مل جاتی ہے، اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ادارہ تحقیقات اسلامی وہاں سے آپ اس کی ہارڈ کاپی بھی لے سکتے ہیں. تو مختلف جو علماء تھے ان کو گرینڈ مفتی مصر وہ تشریف لائے، انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کیا. پھر دیکھیں ہمارے معاشرے کا صرف مسلمان نہیں بستے پاکستان میں، یہ ایک ہیٹروجینیس کمیونٹی ہے اور ہر کمیونٹی کو آپ نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اس میں مسیحی برادری کا ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ملک میں رہتی ہے. تو کرسچن لیڈرشپ کو ہم نے اکٹھا کیا اور آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر تقریباً 100 کے قریب جو بشپس تھے، پادری تھے، کرسچن اداروں کے اور ان کے چرچز کے جو لیڈرشپ تھی، ان کو ہم نے ایک جگہ اکٹھا کیا اور اس حوالے سے بات چیت کی، ان کا فیڈ بیک لیا، اپنی بات ان تک پہنچائی، انہوں نے جو مسائل بتائے اس کو بھی لے کے ہم آگے چلے. اچھا، اسی طرح یہ مصر کے مفتی جو ہیں وہ لائے اور مسائل کیا ہیں، ہر معاشرے کے اپنے مسائل ہیں. تو یہ مصر کے بعد میں جو نائب شیخ الازہر ہیں وہ تشریف لائے، ان کے ساتھ یہ سیشن ہوا. یہ سوسائٹی کیسے ہے اس کے لیے پھر ورک شاپس کا انعقاد کیا گیا. وہ ورک شاپس کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے، اس میں جو ہماری سوسائٹی کے مختلف افراد ہیں، علماء ہیں، یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء طالبات ہیں، ان کے لیے پروگرامز ہوئے اور بے شمار یونیورسٹیز میں ہم گئے، ہر صوبے میں گئے، ہر علاقے میں گئے. ابھی چند ایک یونیورسٹیز کا یہاں آپ کو مونوگرامز نظر آ رہے ہیں کہ یہ پارٹنرز ہیں، انہوں نے اس تھاٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے جن مسائل کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ان کا حل کیا ہے، اس حوالے سے بات ہوئی. تو آپ اس میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی، اسی طرح باقی یونیورسٹیز بھی آپ کو، یونیورسٹی آف گجرات، یونیورسٹی آف پنجاب، حکومت پنجاب، تقریباً ہر صوبے کا جو گورنر ہاؤس ہے وہاں پہ اس کی سیریمنیز منعقد کی گئیں اور وہاں پہ لوگوں کو اور جو ہماری بیوروکریٹس ہیں ان کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ ان مسائل سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں. ایک اور جو اہم بات اس میں ہے کہ تقریباً اس وقت تک 7,000 سے زیادہ علماء نے اس ڈاکومنٹ کو ریکٹیفائی کیا ہے. یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو تیار کیا گیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اور آئین پاکستان کی روشنی میں. آئین پاکستان جو 73 کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس کے اندر وہ تمام اصول قرآن و سنت پر مبنی ہیں اور وہ تمام تعلیمات جو ریاست مدینہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ریکٹیفائی کیں، جو وہاں پہ امپلیمنٹ کیں، ان کی بنیاد پہ پیغام پاکستان کا ڈاکومنٹ تیار کیا گیا. تو تقریباً آلموسٹ 7,000 سے زیادہ علماء کرام نے اس کو سائن کیا ہے. اور یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر ان کے سگنیچرز، سب کے سگنیچرز تو نہیں، ان کے نام کی لسٹ اس میں لگا دی گئی ہے اور اس کے اندر اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں. یہ دیکھیں کعبہ شریف، امام کعبہ آئے، انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کیا. وقت نہیں، میں اس ذرا تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں. یہ مصر کے جو گرینڈ مفتی ہیں ڈاکٹر شوقی ابراہیم عبدالکریم، یہ ہمارے ہاں تشریف لائے. انہوں نے اس ڈاکومنٹ کی تعریف کی اور اس کو دستخط کیے اور کہا کہ یہ بہترین ڈاکومنٹ ہے. یہاں پہ آپ کو قازقستان کے گرینڈ مفتی، انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کیا. یہ اسی طرح رشیا کے جو وہاں مسلمانوں کے لیڈنگ اسکالر ہیں، انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کیا. یہ ترکی کے جو شیخ ہیں، گرینڈ شیخ ہیں وہاں کے ریلیجس افیئرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس پیغام پاکستان میں تھیں. اور اب کیونکہ ہمارے معاشرے میں
نوجوان بھی ہیں، یہاں پہ بیوروکریٹس بھی ہیں، یہاں پہ نان مسلمز بھی ہیں، یہاں پہ اساتذہ بھی ہیں. تو پیغام پاکستان کا وے فارورڈ کیا ہو، اس پیغام کو آگے کیسے لے کے چلا جائے، اس حوالے سے اس کے آگے پھر مختلف شعبہ جات بنا دیے گئے جو مختلف یونیورسٹیز میں اس وقت کام کر رہے ہیں. نوجوانان پاکستان ایک انیشیٹو ہے. نوجوانان پاکستان یہ انیشیٹو ہے کہ نوجوان نسل کو فکری گائیڈنس دی جائے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، آئین پاکستان کیا کہتا ہے، اور پاکستان کے ایک رسپانسبل شہری ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور نوجوان نسل پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی میں کیسے کردار ادا کر سکتی ہے. تو نوجوانان پاکستان وہ فورم ہے. نگہبان پاکستان کہ اس ملک کی حفاظت، افواج پاکستان، بیوروکریٹس، پولیس، بیوروکریسی، یہ سارے کیسے ایک اہم اس کے حوالے سے کردار ادا کر سکتے ہیں. صاحبان پاکستان جو مختلف مائنورٹیز ہیں، اس پاکستان کو ایک امن والا معاشرہ بنانے میں ان کا کیا کردار ہے. معماران پاکستان، یہ اساتذہ وغیرہ کی ٹریننگ کا فورم ہے. اب میں آ جاتا ہوں کہ میجر تھیمز کیا ہیں میسیج آف پاکستان کے یا پیغام پاکستان کے. وہ کون سے تھیمز ہیں جن کو تھیمیٹک سٹڈی کے حوالے سے یا ہمارے ذہن کلیئر ہونے چاہیے. وقت ہمارے پاس مختصر ہے تو میں اس کو بڑا شارٹلی اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. 1973 کا جو قانون ہے وہ اسلامی بھی ہے، وہ جمہوری بھی ہے، اور یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور علماء مشائخ نے اس کو انڈورس کیا ہے. آئین پاکستان کے اندر یہ اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا گیا. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کی بات کی. تو اب پاکستان کو کسی نئے آئین کی ضرورت نہیں ہے، اب اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے، اور ہماری اسٹیٹ نے، ہمارے اداروں نے اب اس پر عمل درآمد کے حوالے سے یہ وہ میں عرض کروں کہ یہ جو پیغام پاکستان ہے اس کے اندر جوائنٹ ڈیکلریشن ہے جو سیمینار میں نے آپ کو بتایا، اور فتویٰ جاری کیا گیا باقاعدہ کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اور آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہ اسلامی بھی ہے، جمہوری بھی ہے. اب پاکستان کو کسی نئے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ ہم پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ آئین ہے جس میں ہر مائنورٹی کو تحفظ حاصل ہے اور ہر انسان کے بنیادی حقوق محفوظ ہیں. اچھا، اس آئین پاکستان کی روشنی میں تمام سٹیزنز جو ہیں، ایک ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کئی کلاسز ہیں، کوئی شودر ہے، کوئی برہمن ہے، کوئی کھشتریہ ہے، کوئی ویش ہے. تو اس چیز پہ قوم کو اعتماد دلانے کی ضرورت دی گئی ہے کہ نہیں، آپ جو بھی ہیں پاکستانی ہیں، آپ کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہیں، ایکول رائٹس ہیں، اور آپ سارے برابر ہیں، آپ کا سٹیٹس برابر ہے، آپ قانون کے سامنے برابر ہیں. سوشو اکنامک اور پولیٹیکل جسٹس یہ آپ کا حق ہے، اور اگر آپ کو نہیں مل رہا تو اس کے لیے آواز اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ آپ کی مدد کرے گی، ادارے آپ کی مدد کریں گے، اور یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اسے پتہ ہو کہ معاشرتی عدل یہ میری بیسک نیسیسٹی، میرا رائٹ ہے. پیغام پاکستان کے رہنے والے ہر فرد کو، ہر مرد اور عورت کو اس کے حقوق دلانے کی ضمانت دلاتا ہے کہ آپ پورے اعتماد کے ساتھ اس آئین پاکستان کی روشنی میں یہ آپ کا بنیادی حق ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے. آپ کو آزادی ہے، فریڈم آف رائٹ آف ایکسپریشن، آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اور آپ کو اپنے مذہب کی آزادی ہے، اور آپ اکٹھے ہو کے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی ڈیکلریشن جو جاری ہوا علماء کرام نے، یہ 22 نکات پر تھا. اس میں سے چند ایک جو اہم چیزیں، کچھ ریپیٹیشن نکال کے میں آپ کے سامنے اس کو لے کے آیا ہوں. اچھا، یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ ملک جس کا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ وہ واحد اسلامک اسٹیٹ ہے،
نظریاتی اسٹیٹ ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے۔ کتنی عجب بات ہے کہ اسی ریاست کو بعض لوگ شاید یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ صحیح معنوں میں اسلامی ریاست نہیں ہے۔ آئین پاکستان اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق کوئی بھی قانون قرآن، سنت اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کوئی کہیں کمزوری ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور اس کا حل پیش کیا جائے گا۔ یہ پیغام پاکستان کے اس ڈیکلریشن میں اہم بات ہے۔ اچھا، یہ ایک عجیب رجحان ہے کہ افواج پاکستان، رینجرز اور اس کے جو ادارے ہیں یہ کافر ہیں اور ان کا خون بہانا جو ہے عین اسلام کی خدمت ہے۔ اس کے لیے بچوں کے ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ نوجوان نسل جو ہے یہ سب سے زیادہ یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلتی ہے اور ان کو اس بات پہ تیار کیا جاتا ہے یہ وہی افواج پاکستان ہے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ وہی افواج پاکستان ہے جو ہمیں سکھ کی نیند دیتے ہیں لیکن وہ اس کی سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اس کی نظریاتی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے اپنے ان اداروں کو، افواج کو، ملٹری کو، اپنے رینجرز کو کہ جنہوں نے ہمیں سکھ کی نیند عطا کی ہے۔ ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، ہمارا فخر سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی کیپیبل فوج موجود ہے، افواج پاکستان ہے کہ ہم سکھ کی نیند سو رہے ہیں، وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اور کوئی دشمن اگر میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے منہ توڑ جواب ملتا ہے۔ یہ بڑے اعتماد کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ اتنے مضبوط ہوں اور آپ کہہ سکیں کہ ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور ببانگ دہل کہیں، تو ایسی افواج پہ فخر ہونا چاہیے، ایسے اداروں پہ فخر ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ہمیں نہ صرف یہ ملک عطا کیا ہے بلکہ ہم فخر کے ساتھ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ یہ اس کا پیغام پاکستان کا ایک اہم، اور دیکھیے اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس کو پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے میں افواج نے بڑا کردار ادا کیا۔ آپ کے سامنے ضرب عصب کی موومنٹ چلی، رد الفساد کی موومنٹ چلی۔ یہ وہی پاکستان ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلتے تھے کالج یونیورسٹی جانے کے لیے، ماں باپ کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ میرا بیٹا میری بیٹی گھر امن سے سکون سے واپس آ جائے گا۔ ہم بازار جاتے تھے، بازار سے واپسی کا یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہم واپس آئیں گے۔ ضرب عصب اور رد الفساد کے ذریعے آج ہمیں مساجد میں بھی امن نظر آتا ہے۔ اکا دکا واقعات ہونا وہ دشمن سازشیں کرتا رہے گا، لیکن مجموعی طور پہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے میں بنیادی کردار کس نے ادا کیا ہے؟ یہ ہمارے ہی ادارے ہیں، یہ ہماری ہی افواج ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اچھا، ایک بات یہی کہ یہ جو سوسائیڈل اٹیکس ہیں یہ شریعت میں منع کیے گئے اور بڑی واضح تعلیمات اسلام کی ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے معصوم جان کا قتل کیا۔ اب یہ الفاظ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ جس نے کسی جان کا قتل کیا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کسی مسلمان کا قتل کیا، یہ نہیں کہا کہ کسی دیوبندی کا قتل کیا، یہ نہیں کہا کہ کسی بریلوی کا قتل کیا، نہیں، من قتل نفسا، جس نے کسی بھی جان کا قتل کیا، وہ مسلمان ہے، نان مسلم ہے، اس کا کوئی مذہب ہے، کوئی سوچ ہے، جس نے بھی معصوم جان کا قتل کیا، اور معصوم جان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ پیغام پاکستان اس پاکستان میں رہنے والوں کو امن کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا حق دیتی ہے اور اس کی بنیاد قرآن اور سنت سے لی گئی۔ اگلی بات یہ ہے کہ مذہبی منافرت، ہر نے اپنا ایک فرقہ بنا لیا۔ دیکھیں، ہم نے ڈیفرنسز کو ڈائیورسٹی میں بدلنا ہے، اختلافات کہاں نہیں ہوتے۔ ایک ماں باپ کی اولاد، ایک گھر میں رہنے والے، وہ ایک بات پر متفق نہیں ہوتے۔ آپ مجھے بتائیے،
آپ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، بہن بھائی والدین، آپ کا آپس میں اختلاف نہیں ہوتا؟ اختلاف ہوتا ہے تو کیا آپ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں؟ ڈفرینس آف اوپینین از دا بیوٹی، یہ ڈائیورسٹی ہے، یہ اختلاف، اس سے کائنات خوبصورت لگتی ہے۔ مجھے ابراہیم ذوق یاد آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، باغ کی خوبصورتی مختلف رنگ کے پھولوں سے ہوتی ہے، کوئی گلاب کا پھول ہے، کوئی چنبیلی کا پھول ہے، رنگ بھی مختلف، ذائقہ بھی مختلف، اس کے نظارے بھی مختلف، وہ چیز خوبصورت نظر آتی ہے۔ اگر ایک باغ میں سب نے ایک ہی سارے پھول ایک جیسے ہوں تو مونوٹنی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے خیالات، ہمارے نظریات، اس کے اندر جو ڈفرینسز ہیں، یہ ڈائیورسٹی ہے، یہ کائنات کی خوبصورتی ہے، اس کو خوبصورتی کے طور پہ لینا چاہیے۔ کوئی مختلف انداز میں ہم سے سوچتا ہے تو ہمیں نئے فکر، نئے زاویے دیتا ہے کہ آپ ذرا اس ڈائریکشن سے بھی اس بات کا جائزہ لیں۔ یہ جو مختلف مکاتب فکر ہیں، ان کی اپنی ایک سوچ، اپنا دیکھنے کا انداز، یہ ایک خوبصورتی ہے۔ ہم اسے بوجھ سمجھتے ہیں، ہم دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے، کسی کا مسلک عقیدہ مختلف ہے، ہم اس سے سلام نہیں لیتے، ہم اس کے ساتھ مل بیٹھ کے کھاتے نہیں۔ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، ریاست مدینہ میں، وہاں پہ ریاست مدینہ ایک ہیٹروجینیس کمیونٹی نہیں تھا کیا؟ نبی پاک اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اسلام کا پیغام ہمارے سامنے رکھا، قرآن پاک ان پر نازل ہوا، دین کا دین ہونا، اسلام کا اسلام ہونا، اسلام کا ایک پورا نظام حیات ہونا، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اسی ریاست مدینہ میں یہودیوں کو آزادی تھی رہنے کی، فریڈم آف ایکسپریشن تھا، اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی اجازت تھی، اپنی زندگی گزارنے کا اپنے مذہب کے مطابق اجازت تھی۔ مسجد نبوی میں جب کرسچنز آتے ہیں تو ان کو اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام اس بات پہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے مسجد نبوی عیسائیوں کے لیے کھول دی، تو آپ نے ان کو آزادی دی۔ ہم بھی پاکستان کو وہی ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہ خوش آئند ہے کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ اور ہماری حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی ریاست اور مدینہ والی ریاست بنا دے، جہاں پہ یہودیوں کو بھی آزادی حاصل ہے، کرسچنز کو بھی آزادی حاصل ہے، پارسیوں کو بھی آزادی حاصل ہے، وہ اپنے مذہب، اپنے عقیدے اور اپنے طریقے سے وہاں رہنے میں ایک آنر فیل کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی پاکستان کو ایسا ہی بنانا ہے، یہی پیغام پاکستان کا وہ بنیادی تھیم۔ اب دیکھیے، میں یہاں پہ سیکٹرینزم کے حوالے سے بڑی نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈفرینس کہاں پہ ہے، ہم اپنی کامنالٹیز نہیں دیکھتے، ہماری سوچ میں پازیٹیوٹی نہیں، نیگیٹیوٹی آ گئی ہے۔ کوئی بندہ ہمارے ساتھ 10 اچھے کام کرے، ہم اسے بھول جاتے ہیں، اس نے کوئی ایک بات نہیں مانی یا ایک جگہ پہ وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلا، ہم تعلقات ختم کر لیتے ہیں۔ یہ فضول آدمی ہے، اس کے ساتھ سلام دعا رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے۔ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بندے نے آپ کے ساتھ کتنا اچھا وقت گزارا ہے، آپ کے کامن پوائنٹس زیادہ ہیں یا آپ کے ڈفرینسز کے پوائنٹس زیادہ ہیں؟ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو کامنالٹیز، مشترکات چیزیں زیادہ نظر آئیں گی۔ مذہب کے معاملے میں اور فرقہ واریت کے حوالے سے خوشی ندیم صاحب نے شاید آپ سے بات کی، تو آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور اقبال کو اپنا رہبر بنائیے۔ علامہ اقبال نے کیا بات کی؟ وہ کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک،
حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ کیا سارے مسلمانوں کا اس کا کوئی مسلک ہو، قرآن ایک نہیں ہے؟ اسلام ایک نہیں ہے؟ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کامنالٹیز کو دیکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، اپنی مساجد کے، اپنے گھروں کے۔ ہم دیکھیں، ہم لوگوں کو تکفیریت کی طرف لا رہے ہیں، اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دو۔ اسلامی تعلیمات کا اور جو اس کی ریلیجس بیک گراؤنڈ یا ہسٹری ہے اس کو بھی آپ دیکھیں تو فقہائے کرام نے، جو اسلامک جورسٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے اندر ہے مسلمان، اس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ گو ہے، اس کے اندر 99 سائنز آف انفیڈیلٹی ہیں، اور ایک سائن اس کے مسلمان ہونے کا ہے۔ 99 سائنس کے ہونے کے باوجود آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ کسی کے اندر کوئی ایک خرابی نظر آ گئی، کفر کا، شرک کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ کافر، وہ کافر، فلاں کافر، فلاں کافر۔ ارے آپ نے کسی کا دل دیکھ لیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم ودخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مسلمان ہے اور جنت میں داخل ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ ہم نے تو امت دعوت کو، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، انہیں دعوت دے کے مسلمان بنانا تھا، ہم تو مسلمانوں کو کافر بناتے نظر آتے ہیں۔ اور یاد کیجئے تاریخ کا وہ واقعہ کہ کوئی غزوہ تھا، کوئی جنگ تھی، کہ جب لڑائی ہو رہی تھی تو ایک شخص نے جب اس کو ایک صحابی اس کے سینے پہ بیٹھ گئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، صحابی نے اس کی گردن اڑا دی۔ جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو آپ نے کہا کیوں مارا ہے اس کو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تھا کافر، زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے اور فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ ہمیں کسی کے دل کی حالت کا کیا عالم ہے؟ ہم بدگمانیوں میں رہتے ہیں، اپنی نفاق، اپنی کمزوریاں ہمیں نظر نہیں آتی، دوسرے میں خرابی اور خامی کو ہم تلاش کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بہادر شاہ ظفر کو کوٹ کروں گا، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی۔ وہ کہتے ہیں تھی نہ اپنے جو عیبوں کی ہم کو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑ گئی گناہوں پہ اپنے جو نظر، تو جہاں میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ اپنے عیب نظر نہیں آتے، اپنی خرابی نظر نہیں آتی، اپنے آپ کو امپروو کرنا ہمیں نظر نہیں آتا، اوروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ آنکھیں دوسروں کو دیکھتی ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتی۔ انسان کو اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اپنی خرابیوں کو خوبیوں میں بدلنا چاہیے، شخصیت کی جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ارے دوسروں کا ہم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، اپنے آپ کو تو مسلمان بنا لیں۔ مسلمان صحیح معنوں میں بننا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ارے اللہ کے بندے پہلے اپنے آپ کو تو مسلمان کر لو۔ ہمارے اندر ایک بہت بڑا کافر بنا بیٹھا ہے، اپنے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنی جہالت کو علم سے بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر شائستگی کو، اپنے کردار اور اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اسی پہ محنت کرتا رہے تو پھر دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے، دوسرے کی کمزوری نظر نہیں آتی، اسے ڈائیورسٹی نظر آتی ہے اور وہ اس چیز پہ غور کرتا ہے۔ تو پیغام پاکستان ہمیں اپنی اصلاح کی طرف اور دوسروں کے لیے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنے کی بات کرتا ہے۔ اچھا، اپنی بات دوسرے پہ مسلط نہ کریں۔
یہ کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا، یہی پیغام پاکستان کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ and imposing one's ideology on others by force is in clear violation of the injunctions of Sharia۔ اپنی بات نبی پاک علیہ السلام نے امپوز نہیں کی، فرمایا وما علینا الا البلاغ، میرا کام ہے پہنچانا، دل چاہتا ہے تو مسلمان ہو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ہم نے سچ بات آپ تک پہنچا دی ہے، دل چاہتا ہے تو مسلمان ہو جاؤ، دل نہیں چاہتا تو مسلمان نہ ہو، کیونکہ آپ اس ملک کا مستقبل ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ کوئی نوجوان تھا، اس نے کسی بڑے آدمی سے، کسی بزرگ سے کہا حضرت کوئی نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا بیٹا نصیحت یہ ہے کہ نہ خدا بننا نہ خدا کا رسول، اس کو پلے باندھ لو۔ وہ کہنے لگا حضرت بڑی عجیب بات کی، میں مسلمان ہوں، میں خدا کیسے بن سکتا ہوں، خدا کا رسول کیسے بن سکتا ہوں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا سمجھا دیجئے۔ کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ رب تعالی، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں بعض اوقات مرضی کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ذہن میں، جب بھی آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی تو اپنے آپ کو سمجھاؤ میں خدا تھوڑا ہوں جو میری مرضی کے مطابق ہر چیز چلے۔ خدا کے رسول کی شان یہ ہے کہ جو رسول کی بات نہیں مانتا کافر ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی کوئی بات نہ مانے، پریشان نہ ہوں، غصے آپے سے باہر نہ ہوں، اپنے آپ کو سمجھاؤ میں خدا کا رسول تھوڑا ہوں کہ میری بات نہ ماننے پہ یہ کافر ہو جائے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں انتہائی تیزی کے ساتھ چند باتیں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ہر کو بڑا بنیادی کردار ادا کرنا ہے یہاں پہ۔ ہر شخص اپنے بات اچھے طریقے سے کہہ سکتا ہے، اس کے اندر یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ متبرک شخصیات جو ہیں، آپ کسی کو برا نہ کہیں۔ ہم دوسروں کی اہم شخصیات کو برا کہتے ہیں، نتیجے میں وہ ہماری شخصیات کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا اصول یاد رکھیے، قرآن پاک نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، بے دھیانی میں، لا علمی میں تمہارے خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے بندو، جب آپ دوسرے کو گالم گلوچ کریں گے تو پھر آپ کے ماں باپ، آپ کی مبارک متبرک شخصیات وہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ انبیاء کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں یا اہم شخصیات، دوسروں کو ان کو برا نہ کہیں اور ہیٹ سپیچز سے گریز کریں۔ ہیٹ سپیچز ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، نفرت، اشتعال انگیزی، ہمارا پورا میڈیا ہی اشتعال انگیزی کا کام کرتا ہے اور اسی سے رینکنگ ملتی ہے۔ اشتعال انگیزی، اس چیز کو پیغام پاکستان میں بچایا گیا ہے کہ ہیٹ سپیچز اٹ شوڈ بی اسٹاپڈ، اور اسٹیٹ کو اس کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ اچھا، یہ مختلف مکاتب فکر کے حوالے سے بات ہے۔ انسانیت، آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ پیغام پاکستان ہر انسان کو عظمت دلانے کا ضمانت دلاتا ہے کہ ہر انسان کی ایک ڈگنیٹی ہے، وہ بچے ہوں، وہ خواتین ہوں، وہ بوڑھے بزرگ ہوں، یا وہ لوگ ہوں جو نہ مذکروں میں ہیں نہ جن کو ہم مخنث کہتے ہیں، کہ ان کو سب کو یہاں پر بنیادی طور پہ حقوق دلائے گئے۔ نان مسلمز، ان کو حق، ان کی آزادی کے حوالے سے وقت زیادہ ہو چکا ہے تو میں اس کو انتہائی اختصار سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ویمن کے رائٹس، اسلام نے ان کو ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں حق دیا ہے۔
ان کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے، ان کو جاب کا حق حاصل ہے، ان کو پراپرٹی اور انہیریٹنس کا حق ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ان کے حقوق ان کو نہیں ملتے، قرآن و سنت اور آئین پاکستان ان کو وہ سارے حقوق دلاتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ وہی ہیٹ سپیچ کی بات ہو گئی ہے، الیکٹرانک میڈیا کو فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے لیکن ذمہ داری کے ساتھ۔ یہ چند وہ باتیں ہیں مین جو اس کے اندر پیغام پاکستان کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں، جس کی بنیاد قرآن ہے، جس کی بنیاد سنت ہے، جس کی بنیاد آئین پاکستان ہے۔ بہت شکریہ جی۔ سر سوال یہ ہے کہ پیغام پاکستان میں جو مدرسوں کے جو علماء موجود تھے، جی کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ اچھا ذرا بتا دیں کہاں پہ ہیں آپ نے، میں لوکیشن میں جی، بلکہ بہتر ہے ذرا آپ کھڑے ہو جائیں تو جی۔ سر سوال یہ ہے کہ جو اس پیغام پاکستان میں جتنے علماء موجود تھے، جس کا نیم میں مینشن نہیں کرتا ہوں، لیکن جو رائٹ ونگ پارٹی سے تھے، ان کے مدرسوں کی طالب علم سے جب میں پوچھتا ہوں شیعہ کے بارے میں تو وہ دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، اس کی بجائے کہ ہم یونیورسٹیز کی طالب علموں پر توجہ دیں۔ سب سے پہلے ہم مدرسوں کی جو طالب علم ہے اس پہ ہم دھیان دینا چاہیے کہ جو پیغام پاکستان ہے ان تک پہنچانا چاہیے، بجائے کہ یونیورسٹیز کی۔ اس پہ کیا مدارس کے طلباء و طالبات کے لیے بھی پیغام پاکستان پہنچانے کا کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ اچھا، یہ بڑی آپ نے اہم بات کی طرف توجہ دلائی۔ دیکھیں یہ ہر جگہ پر ان میں بھی موجود ہے اور یونیورسٹیز میں بھی موجود ہے۔ یہ جو ڈاکومنٹ تیار کیا گیا ہے اس میں تمام مکاتب فکر کے جو وفاق ہیں وہ شامل تھے۔ اس میں وفاق المدارس العربیہ، یہ اہل حدیث حضرات کی نمائندگی تھی۔ اب وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ فرقہ واریت، یہ کافر ڈکلیئر کرنا قرآن سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی اہم ہے، یہی اتفاق، یعنی 7,000 علماء کرام کا اتفاق، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اہل حدیث حضرات، ان کا وفاق المدارس، جتنے مدارس ہیں ان کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، یہی اس کی بڑی کامیابی۔ اسی طرح بریلوی حضرات کی تنظیم المدارس، وفاق المدارس السلفیہ اہل حدیث حضرات کا، وفاق المدارس الشیعہ، رابطۃ المدارس پاکستان، یہ وہ ان کے وہ ہیڈز ہیں، لیڈرشپ ہے جنہوں نے اس بات کو مانا ہے۔ اب اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو لازمی بات ہے مدارس پہ بھی توجہ دینے کی کوشش ہے، اور اس کے لیے بھی کئی ورکشاپس کا انتظام کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ وہ پہلا سٹیپ ہے پاکستان کو ایک اچھا ملک بنانے میں، امن کا گہوارہ بنانے میں۔ لازمی بات ہے ابھی بہت ساری ہمیں کامیابیاں اچیو کرنی ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ سروے سے تو کہا جاتا ہے کہ بدترین جی نام اور اپنی یونیورسٹی کا نام بھی آپ ضرور۔ اویس احمد فرام سوات یونیورسٹی۔ سر سوال یہ ہے کہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ بدترین جمہوریت بہترین امریت سے بہتر ہے، لیکن سر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں جمہوریت کے نام پر امریت چل رہی ہے؟ اور دوسری جو سر آپ نے افواج کی بات کی، تو سر اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستانی عوام پاک فوج کو گالیاں دے رہی ہے؟ ایک سیکنڈ، میری درخواست ہے کہ پیغام پاکستان کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ڈاکومنٹ ریلیجیس نیریٹو پہ ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا فوکس کر سکیں، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، irrelevant کویسچن جو ہے جو سیشن سے متعلق نہیں ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے کسی اور سیشن میں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ ابھی بہت سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، وہاں پہ بھی ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ اپنانے کی ضرورت ہے۔ کچن کیبنٹ بنی ہوتی ہیں تو یہ اسی کی طرف ایک سٹیپ ہے، یہ پہلا قدم ہے، ابھی بہت آگے جانا ہے۔ تو آپ کا بالکل صحیح ہے یہ خیال کہ وہاں پہ آمریت نہیں ہونی چاہیے، اور دیکھیں اس کی طرف قدم اٹھائے،
یہ موجودہ حکومت میں آپ کو کئی ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو بالکل آپ کی طرح نوجوان لوگ ہیں اور ان کا کوئی بہت بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں، ان کو موقع ملا ہے، ابھی آغاز ہے، تھوڑا صبر کریں، اس پہ وقت لگے گا، قوم کا شعور بہتر ہوگا۔ پولیٹیکل پارٹیز میں کمپیٹیٹیونیس، پہلے 2 پارٹی کا سسٹم تھا ہمارے ہاں جی، پیپلز پارٹی نے آنا ہے، مسلم لیگ نون نے آنا ہے، نئی پارٹی آئی ہے، نئے نوجوان نسل آگے آئی ہے، تو انشاءاللہ آنے والے دن ہمارا مستقبل بہتر ہے۔ جی السلام علیکم سر، میرا نام شاہد ندیم ہے، میں کریکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی سر میں پہلے ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا، اس کے بعد کوشچن۔ اچھا سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جیسے پیغام پاکستان کی بات کی، جہاں پہ آپ نے مائنورٹیز سے لے کے مسلم علماء و مشائخ جتنے تھے ان کو جمع کیا، ہم نے کیا اس کے اوپر بھی بات کی یا اس کے اوپر بھی کام کیا جو ایک نیریٹو طالبان یا جو ایک خلا ہماری کمیونٹی میں یا ہمارے پاکستان میں موجود تھا جس کو وہ لے کے کاؤنٹر کرتے تھے؟ لائک سب سے پہلے وہ بات کرتے تھے کہ یہاں پہ سود کا نظام ہے، سوشل انجسٹس ہے، وومن کے جو ایکسپلائٹ وغیرہ، جو ایک خلا یا جو ایک چیزوں کو وہ بنیاد بنا کے یہاں ہمیشہ گھسنا چاہتے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم لوگوں کو گیدر کر کے اس بات کے اوپر پردہ ڈال سکتے ہیں، یا اس جو ہمارا بیسک فلاز ہیں اس کے اوپر ہم کیسے کام کریں؟ دوسرا، وہ اکثر اس بات پہ کہتے ہیں کہ پاکستان کہتی ہے کہ اسلام کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بنے گا، جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں بتایا کہ قرآن اور حدیث اور اس کے اگینسٹ تو اکثر وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ چوری کا جو اسلام میں جو سزا ہے وہ کیوں نہیں ہوتی اگر یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ میں ایک سو کالڈ وہ طالبانائزیشن جو کانسیپٹ لے کے جو ہمارے لوگوں کے ذہن کو خراب کرتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں۔ یہاں پہ جو چوری کا سزا ہے، زنا کا ہے، جو بھی آل ادر، وہ کہتے ہیں کہ اسلام اور شریعت کے پہ بنا ہوا ملک اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتا، قانون اس چیز کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ تو ان کے اوپر ہم کیسے کام کر رہے ہیں، یا پیغام پاکستان کیسے اس بہت کو کام شکریہ۔ کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہاں سود کا نظام ہے یا چیزیں، ایک بات ہے کہ اس کے لیے ایک رائٹ پلیٹ فارم موجود ہیں، عدلیہ موجود ہے، وفاقی شرعی عدالت موجود ہے، آپ وہاں جا کے رجوع کیجئے۔ آپ دیکھیں، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ کو ایک رائٹ نہیں مل رہا تو آپ کیا سمجھیں، آپ ڈسہارٹ ہو کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، آواز اٹھائیے، اس کے خلاف قدم اٹھائیے۔ قدم اٹھانے سے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی خرابی ہے، آئین پاکستان آپ کو ان چیزوں سے آزادی کا پیغام دیتی ہے۔ آپ کی حکومت، آپ کی عدلیہ، آپ کے ادارے کبھی آپ کو اس پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ رائٹ پلیٹ فارم پہ بات کی جائے اور اچھے انداز میں اس بات کو کیا جائے تو امید ہے کہ نتائج بہتر ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ زنا کی حد کیوں نہیں، دیکھیں زنا اسلام کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کا قتل کرنا نہیں ہے، برائی کا خاتمہ ہے۔ زنا کی حد لگانے کے لیے آپ کو شرائط کا پتہ ہے کہ وہ ثابت ہو، یعنی آپ نے کسی کو سنسار کرنا ہے تو وہ کیسے ثابت ہوگا، اس کی کیا شرائط ہیں، وہ پوری کرنا بڑا مشکل ہے۔ جب وہ ثابت ہوں گی تو آپ دیکھیں نا، کوئی بھی بندہ اس ایکٹ میں، اس برے کام میں انوالو ہے تو کیا وہ لوگوں کے سامنے کرے گا؟ ٹھیک ہے، اس کو تعزیراً سزا دی جا سکتی ہے، اس کو روکنے کے لیے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو دوسری بات، چوری کے لیے بھی دیکھیں، جب تک آپ معاشی انصاف لوگوں کو میسر نہیں کر سکتے، لوگ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، تو اس کو آپ امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے لیے ایک حد مقرر ہے۔ دیکھیں، جن لوگوں نے چوری کی ہے یا ان پہ الزام ہے، آج وہ پکڑے گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جرم ثابت ہو گیا ہے، وہ پکڑے گئے ہیں۔ پہلے بڑے چور، پھر چھوٹے چور، ان کا احتساب ہو رہا ہے۔ اگر وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہیں باہر آ جائیں گے، اور بے گناہی ثابت نہیں کرتے تو سزا پائیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس طرف سٹیپس لیے گئے ہیں اور وقت لگتا ہے، آپ انتظار کیجئے، اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ تو اب یہ قدم اٹھ چکے ہیں۔ مثلاً آپ نے جن کے اوپر کرپشن کا الزام ہے، اگر وہ ثابت اپنی بے گناہی نہیں کر سکتے اور آج وہ تیار ہیں وہ پلی بارگین کے ذریعے سے پیسہ واپس کرنے میں، تو یہ اس طرف ایک سٹیپ ہے۔
وقت لگتا ہے قوموں کے بننے میں، ملکوں کی ترقی کے حوالے سے، تو انشاءاللہ پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا سوال کا حصہ کیا تھا؟ سوال یہ سر کہ آپ نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ پاکستانی عوام پاک فوج کے خلاف بولتے ہیں، تو سر اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستانی عوام پاک فوج کے خلاف بولتے ہیں؟ کیا دیکھیں، سر آپ وضاحت کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر پاکستانی افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہی چیز ہے نا کہ ذہن کو پراگندہ کیا جاتا ہے، ان کو معلومات صحیح نہیں دی جاتی، اور اس طرح کے حوالے سے تو اکثر محب وطن ہیں، یہی بات کی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر کا ایک دائرہ کار ہے، اس کے اندر وہ رہے، اپنا کام کرے، تو پھر ایسی بات نہیں ہوگی۔ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، وہ ان کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کا کام، پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اپنا کام کریں، فوج اپنا کام کرے۔ تو اس کے حوالے سے اگر احتیاط برتی جائے اور لوگوں کو صحیح ایجوکیٹ کیا جائے تو انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوگی۔ اور یہ ایک پروپیگنڈا آیا تھا کہ فوج کے خلاف فوجی باہر نکلتے تھے تو ان کو سزا ملتی، آج صورتحال بدل چکی ہے۔ جب ہمارے انڈیا نے آ کے دراندازی کی ہے اور ہماری افواج پاکستان نے جواب دیا ہے، تو آپ کا سر فخر سے بلند نہیں ہوا؟ آپ کے دل میں اپنی افواج کے لیے محبت نہیں ہوئی؟ کیا آپ نے سوشل میڈیا پہ ان کی تعریف نہیں سنی؟ تو دیکھیں، افواج میں بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، تو وہاں پہ بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ اور ہر ادارہ اگر اپنے دائرہ کار میں رہے تو پھر ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ جی سر، میں ایک سوال جو ہے کہ ہم بھی طالب علم ہی ہیں، سیکھتے ہیں آپ جیسے افراد سے، علماء سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو دوسری سائیڈ ہے، جو دہشت گردی پہ مائل لوگ ہیں، وہ بھی وہی اصطلاحات استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہماری سائڈ سے جو ہے بطور دلیل دی جا رہی ہوتی ہیں۔ وہاں پہ بھی اگر کوئی خودکش جو ہے صریحاً خودکشی کر رہا ہے، اسے بھی وہ شہید قرار دے دیتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ ہم بھی گلیمرائز کر رہے ہوتے ہیں شہادت کو، چیرش کر رہے ہوتے ہیں شہادت کو پبلکلی، میڈیا فورمز پہ اسٹیٹ خود کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایک عام آدمی جو راجن پور میں رہ رہا ہے، جو وزیرستان کے کسی دیہات میں رہ رہا ہے، اس کے لیے شہادت کا تو ایک ہی مطلب ہے۔ وہ کیا جو پیغام پاکستان میں جو مسنگ مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے، یا اگر تصحیح کر دیں کہ اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ یہ جو گلیمرائزیشن آف مارٹرڈم، شہادت کو گلیمرائز کرنا ہے، اور ان اصطلاحات کو ہماری سائڈ سے بھی استعمال کیے جانا اور ادھر سے بھی استعمال، کیا عام آدمی جو کنفیوز ہوتا ہے اس کو کس طرح سے یہ لوگ اپنے دلائل اور اپنے وہ جو ہے کمیونیکیشن مٹیریل کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ جی، میں نے اس میں شروع میں ایک بات کی، ایک بات بڑی واضح ہونی چاہیے ہم لوگوں کو کہ یعنی پاکستان کی آپ لیں کہ یہاں پہ عدلیہ موجود ہے، کوئی بھی غیر اسلامی غیر شرعی کام آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے لیے پلیٹ فارمز موجود ہیں، آپ اس کو وہاں اٹھائیں۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود بندوق اٹھا لے اور اس کو قتل کرنے کی ذمہ داری لے لے۔ ایسا بھی ہوا شریعت میں اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں کہ کسی مسلمان نے کسی کافر کا قتل کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کیس لایا گیا، آپ نے کہا کہ اس مسلمان کا قتل کر دو کیونکہ اس نے ایک معصوم نان مسلم کو قتل کیا ہے۔ تو یہ بات بڑی سوچنے کی ہے اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہیٹ سپیچز، یہاں سے ہمارے لوگ کیوں جاتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں کہ ہماری مساجد میں یا بعض لوگ وہاں پہ ملتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں تھی، جو منہ میں آیا کہہ دیا اور لوگ اس میں آ گئے۔ تو اس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہیٹ سپیچز کو منع کریں، اور اس کے حوالے سے اس کے اندر بھی بنیادی بات یہی کی گئی ہے کہ ہم نے ذہن سازی کرنی ہے نوجوان نسل کی، نوجوان نسل کو بتانا ہے کہ ڈفرینسز کو ڈائیورسٹی سمجھنا ہے، کسی کا ویو پوائنٹ ہم سے مختلف ہے تو اسے بھی جینے کا حق ہے۔ یہ ٹریننگ ہے، اس ٹریننگ میں ماں نے کردار ادا کرنا ہے،
اس ٹریننگ میں ٹیچر نے کردار ادا کرنا ہے، اس ٹریننگ میں بیوروکریٹس نے، ہم میں سے ہر شخص. قرآن پاک کی تعلیم کیا ہے؟ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ پیغام امن کا، محبت کا اور صحیح معنوں میں جو اسلامی تعلیمات ہیں، وہ بڑی واضح ہے کہ جس نے معصوم کا قتل کیا، بھائی آپ کو حق حاصل نہیں ہے. کہ کوئی جرم ہے، مجرم ہے تو عدلیہ موجود ہے، وہ اسے سزا دے، آپ اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. تو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن میں ماں، ٹیچر، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز، ہمارے اسکولز، ہمارے جو باقی دانشور ہیں، وہ جب اس بات کریں گے. آپ میڈیا کے بندے ہیں کہ ہم یہ پیغام پاکستان کی جو موومنٹ ہے وہ پورے پاکستان میں چل رہی ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں آپ سے پہلے درجنوں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے بات چیت کر چکا ہوں، اور ہمارا خیال تھا کہ ہم نے پچھلے 1.5-2 سال میں اتنا کام کیا ہے کہ اب پیغام پاکستان ہر جگہ پہنچ گیا ہے. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ میں جب بھی اسٹوڈنٹس کے سامنے جاتا ہوں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیغام پاکستان ہے کیا. میڈیا پہ جائیں تو وہاں پہ اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا. کیا یہ موضوعات ہمارے میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے؟ ٹاک شوز میں ان پہ بات نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے جو ڈرامے اور فلمیں بنتی ہیں اس میں ایک لو سٹوری ہے، ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، ان کا آپس میں ایک افیئر چل رہا ہے، وہ ان کی شادی ہوتی ہے، نہیں ہوتی، ماں باپ نہیں مانتے، وہ بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں. یہی ہماری فلموں کا، ہمارے ڈراموں کا یہی چیز ہے. ہمارے ٹاک شوز میں ہیں، اس کے اندر نان ایشوز پہ بات ہو رہی ہے، نان ایشوز پہ بات ہو رہی ہے کہ جناب اے سی لگا نہیں لگا، اے سی اترا نہیں لگا، فلاں کو خوراک ملی نہ ملی. اس سے ایجوکیشن نہیں ہے. دیکھیں، ہر کی ذمہ داری ہے، مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے، ہمارے خطیب کی ذمہ داری ہے، ہمارے ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، ہمارے میڈیا پرسنلز کی ذمہ داری ہے، ہم میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان کے مالکان کی ذمہ داری ہے. جہاں جہاں پہ جو شخص ہے وہ اگر اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرے گا تو اس طرح کی سوچ پروان چڑھتی رہے گی، خود کش حملے ہوتے رہیں گے، نوجوانوں کے ذہن خراب ہوتے رہیں گے. تو اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو، حضور نے کیا فرمایا بلغوا انی ولو آیا. اگر تمہیں ایک بھی اچھی بات معلوم ہے، ایک آیت بھی معلوم ہے، آگے پہنچاؤ. ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں 8, 10, 15 خاندان، گھر آپ سے وابستہ ہیں. آپ ان ایشوز پہ بات کیجئے، اس کی کاپی ڈاؤن لوڈ کیجئے یا لے جائیں، اس کو سٹڈی کریں، اس کو ڈسکشن کا موضوع بنائیں. ہماری ڈسکشن کن موضوعات پہ ہوتی؟ کبھی ہم نے ان کو ڈسکس نہیں کیا. آپ خود اس کو سٹڈی کریں، دوستوں میں جائیں، کینٹین پہ بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، ان کو ڈسکس کریں، آگے پھیلائیں. اپنے چھوٹے بہن بھائی ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں. تو دیکھیں اس طرح چراغ سے چراغ جلتا جائے گا، روشنی ہوگی، اور پاکستان انشاءاللہ مزید امن کا گہوارہ بنتا چلا جائے گا. تو ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داری نبھائے گا تو انشاءاللہ بہت اچھے سٹیپس ہوں گے. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ جب سوات یا دیر میں شریعت کی نفاذ کی بات کی گئی تو پاکستانی اسٹیٹ نے بہت اسٹرانگلی اپوز کی وہ چیز، لیکن اسی ٹائم جب اکراس دا بارڈر افغانستان میں اور پرو طالبان ہے، پاکستانی اسٹیٹ ہمیشہ سے طالبان کی حکومت کی حمایت کرتے آئے ہیں، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ دیکھیں، طالبان کی ہسٹری بھی آپ دیکھیں تو اس کے اندر بڑا ارتقاء ہے. ٹھیک ہے، تو وہ طالبان پہلے کون لوگ تھے؟ مدارس میں پڑھنے والے طالب علم تھے. ان کو اسٹیٹ مل گئی، ان کو جو فہم اسلام تھا وہاں انہوں نے نافذ کرنے کی کوشش کی، تو ان کو سپورٹ اس لیے ملی کہ وہ اسلام کا نام لے کے اٹھے ہیں. دیکھیں، اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹیشن ڈنڈے سے نہیں ہوتی. امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو اپنے اداروں کو بنانا ہوتا ہے. تو دیکھیں، ڈبل سٹینڈرڈز کی بات نہیں ہے، سٹینڈرڈز کی بات ہے کہ جس حد تک کوئی اچھی بات کرتا ہے اس کو سپورٹ کیجئے. جہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، یہ مسلمان ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے، یہ پٹھان ہے، پٹھان بھائی ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے، یہ پنجابی ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اچھا یہ میرے علاقے کا ہے سپورٹ کرنا ہے، میرا بھائی ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے. بھائی ہے، آپ کے علاقے کا ہے، آپ کے ریجن کا ہے، اصول کی بات کرتا ہے، عدل انصاف کی بات کرتا ہے تو ساتھ کھڑے ہوں. جہاں پہ وہ عدل اور انصاف سے دور جائے آپ اس سے ہٹ جائیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے؟
بھائی ہاں جی یہ فلاں علاقے کا ہے، ہم پہنچ رہے ہیں. لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ نہیں پوچھتے لڑائی ہو گئی آ جاؤ. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، لڑائی ہو گئی آ جاؤ. اب یہ نہیں پوچھنے کہ لڑائی میں قصور آپ کا ہے یا اس کا ہے. نہیں، آپ سارے پہنچ گئے اور پہلے مار دھاڑ اور بعد میں پتہ لگے گا قصور کس کا ہے. تو دیکھیے یہی بات ہے کہ آپ کوئی بھی ہے کسی کی آپ ان لمیٹڈ یعنی بلا مشروط آپ حمایت نہیں کر سکتے. اچھا کام کریں گے خیر، یعنی اس امت کی خوبی کیا ہے کہ نیکی کے کام میں سپورٹ کرتی ہے، برے کام سے روکتی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں قانون کو ہاتھ میں لینا، اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ شریعت کے نفاذ کا آپ کے اندر جذبہ ہے. شریعت کے نفاذ کا ماڈل کون سا ہو؟ وہ نبی پاک کا ماڈل ہمارے سامنے. کسی کا خون بہا کے نہیں ہے. لوگوں کے ذہن بدلیں، ان کی تربیت کریں اور اس طریقے سے کریں. تو دیکھیں شریعت کے نفاذ کی بات کرنا اچھی بات ہے، لیکن سٹائل کون سا ہو، طریقہ کار کون سا ہو؟ رول ماڈل نبی پاک ہیں کہ آپ آئیڈیل نمونہ ہے، وہ طریقہ اپنائیں، تربیت کریں، لوگوں کو تیار کریں، اس کے خلاف ایک آواز اٹھے، پھر آپ اس کو نفاذ کی بات کریں. اچھا، بہت شارپ کرسپ جو سوالات یہ 2-3 جو ہاتھ کھڑے ہوئے تھے ان سے لیں گے. کرسپ رہیے گا تاکہ جواب بھی آپ کو اسی طرح سے جو ہے وہ اختصار کے ساتھ کلیئر ہو جائے. سر احتشام الحق فرام گومو یونیورسٹی ڈی اے خان سے. وہ کہتے ہیں کہ نہ مندر میں صنم ہوتے نہ مسجد میں خدا ہوتا، ہمیں سے یہ تماشا ہے نہ ہم ہوتے تو کیا ہوتا. سر آج کل کے لوگ تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں لیکن انسان بہت کم نظر آتے ہیں. انسانیت آج کل کے لوگوں میں کیوں کم ہے، نظر نہیں آتی؟ انسانیت اس لیے نظر نہیں آتی کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام بن گئے. قرآن نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. قرآن کہتا ہے کیا تو نے ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے دائرے میں گم ہیں، اپنی خواہشات میں گم ہیں. ہمیں حاصل ہو رہا ہے تو یہ چیز ہے. تو ہمیں خدا کو اپنا خدا ماننا چاہیے. اللہ آلمائٹی از آور ٹاپ موسٹ پرائیورٹی. اللہ ہماری ترجیح اول ہونا چاہیے. اپنی ذات، اپنا منصب، اپنی ترقی یہ چیزیں بعد میں ہیں. تو خدا کو ترجیح اول بنائیں، اپنی ٹاپ موسٹ پرائیورٹی بنائیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو اپنی خواہشات کی پوجا کرنے والے نہیں بلکہ زمین پر انسان چلتے پھرتے نظر آئیں گے. السلام علیکم سر، میرا نام محمد عاصم ہے اور اسلامک یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے. سر مارچ 2017 میں اس کا پہلا ڈرافٹ تیار ہوا، تو افغان وار سے 2017 تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مختلف مکاتب فکر اور جو مختلف اسکول آف تھاٹس کے علماء اکرام ہیں تو وہ جو واجب القتل ہونا اس چیز کے فتوے دیتے رہے ہیں، اور کیا آنے والے 20 سال میں اگر ہماری اتھارٹیز یا ہمارے ادارے یہ کہیں کہ جی ہم سے یہ بھی غلطی ہو گئی تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں آپ اگر کسی نے واجب القتل ہونے کی بات کی ہے تو وہ ایک انڈیویجول ہے. آپ کو وہ کیوں نہیں نظر آئے جنہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ ہزاروں فتاویٰ جات موجود ہیں. تو آپ جو ہے میجورٹی کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک دو جو لوگ ہیں ان کی بات پہ آپ دھیان کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ حالات کو ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں اور آپ کو اس کے مطابق سمجھنا چاہیے. اگر مثلا میں آپ کو بتاؤں کشمیر کا مسئلہ ہے، آکوپائڈ کشمیر ہے، وہاں عورتوں کی عصمت پہ حملہ ہو، ان کو جینے کا حق حاصل نہ ہو. اب اگر وہ بندوق اٹھاتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کسی کا قتل کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ اس نے ناجائز قتل کیا ہے. آپ کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے. یہاں پہ عدلیہ موجود ہے، قانون موجود ہے، ایک نظام حکومت موجود ہے. جہاں پر آپ کے وہاں کی حالات ڈیفرنٹ ہیں اور آپ کو میسر نہیں ہے تو وہاں یعنی حالات کے مطابق قوانین بدل جاتے ہیں. تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. سر میرا نام فرمان نواز ہے اور بحری یونیورسٹی سے تعلق ہے. جی. پیغام پاکستان میں ساری دنیا کے علماء بلائے گئے لیکن شاید بھارتی علماء کو دعوت نہیں دی گئی. کیا ان کو این او سی نہیں ملا یا آپ لوگوں کو این او سی نہیں ملا، یا بھارتی علماء کا سیکولرزم پاکستانی پیغام میں فٹ نہیں ہوتا؟ دوسرا سوال،
کیا قادیانیوں میں 99 نشانیاں کافروں کی ہیں جو غیر مسلم قرار پائے؟ کیا ان میں ایک بھی نشانی مسلمانوں والی نہیں تھی؟ جی سوال مکمل ہو گیا آپ کی؟ جی 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے علماء کو دعوت دینے کا سلسلہ اس طرح نہیں تھا. یہ بنیادی طور پہ پاکستان میڈ ڈاکومنٹ ہے اور اس میں بنیادی طور پہ پاکستان کے علماء کرام کا ہی اور یونیورسٹیز کے اساتذہ کا یہ ڈاکومنٹ تیار شدہ ہے. ٹھیک ہے. ایک بات اس کے اندر ہم نے پاکستان میں بسنے والے تمام مکاتب فکر کے جو جید علماء اور ان کی لیڈرشپ ہے اس کو بلایا. یہ پہلی طور پہ تھا. اس میں باقی دنیا کو شامل کرنا وہ بعد کا مرحلہ تھا. وہ ہے ریکٹیفیکیشن کہ آپ ایک چیز کی توثیق کرتے ہیں, آپ اس کو اپروو کرتے ہیں. تو جب وہ پاکستان میں آئے تو ان کو یہ ڈاکومنٹ پیش کیا گیا مصر میں اور باقی جن کا میں نے کچھ ذکر کیا, تو انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کیا. سعودی عرب کے امام کعبہ آئے تو انہوں نے پاکستان آئے, یہ ڈاکومنٹ پیش کیا گیا, انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا, پھر اس کے اوپر انہوں نے لکھا. تو یہ سٹیپ اس طرح کا نہیں تھا کہ آپ ہمارا دیکھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے پاکستان کا بھی نعرہ لگا تھا, سب سے پہلے اپنا ملک اور اپنے ملک میں رہنے والے علماء, یہاں کے مسائل. ٹھیک ہے. یہ پیغام پاکستان بیسیکلی پاکستان کے حالات اور واقعات کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے, اور اس کو سمجھنے والے بہتر دیکھیں. مسئلہ پاکستان کا ہے, ہم انڈیا کے علماء کو کیوں بلائیں؟ ایک بات, 2 چیزیں سمجھنی چاہیے. ایک ہے کہ کیا یہ ڈاکومنٹ اسلام کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ یہ ڈاکومنٹ اسلام کے روشنی میں تیار تو کیا گیا ہے مگر پاکستان کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو علماء کرام اور سارے لوگ جو پاکستان کے, ان کو شامل کیا گیا مشاورت میں, اور بعد میں جو یہاں پہ لوگ آئے اپنے پروگرام کے مطابق انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اگلے مرحلے پر یہ نیریٹو اگر پاکستانی نیریٹو سے نکل کے اسلامک نیریٹو بنتا ہے, اور یہ بات اس پہ ہو رہی ہے. ملیشیا میں, انڈونیشیا میں ہمارے ڈائریکٹر جنرل گئے, ہمارے ریکٹر گئے, انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں بھی جس طرح آپ نے پیغام پاکستان بنایا ہے, آپ ہمیں ہمارے ملک کے لیے ایک نیریٹو بنا کے دیں. تو یہ دیکھیے, یہ پاکستانی انیشیٹو ہے. اگر بعد میں ایک اسلامک انیشیٹو آتی ہے اس کی بات, تو اس میں ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی, علماء کرام کی رہتی ہے. ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کا فیڈ بیک بھی لیں گے, اور اس مرحلے پہ ان کی جو آراء اور مشورے ہوں گے اس کو بھی شامل کیا جائے گا. ایک بات. دوسری بات آپ نے کی قادیانیوں کی. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیں, کچھ چیزیں اسلام کی بنیادی ہیں جس پہ بیس کرتا ہے اسلام, اور ان میں سے بنیادی چیز ہے ختم نبوت. ٹھیک ہے. ختم نبوت پر جو ایمان نہیں رکھتا, یہ رسالت پر ایمان کی ایک اہم شق ہے. ٹھیک ہے. اب جو رسالت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھے گا, وہ جو بھی ہوگا یہ ایک بنیادی فنڈامنٹل پلر آف فیتھ ہے پروفٹ ہوڈ کا, رسالت کا, کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانیں. جب آپ مانیں گے تو دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے. جب آپ ختم نبوت کو مانیں گے ہی نہیں تو پھر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں وہ مسلمان تو نہیں ہیں, قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے اصولوں کو پارشلی مانتے ہیں. تو بنیادی پلرز آف فیتھ کو مانے بغیر آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے. تو قادیانی نان مسلم اسی لیے ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کو نہیں مانا, تو اس لیے وہ نان مسلم ہیں, وہ اس دائرے میں نہیں آئیں گے. سر السلام علیکم, میں ایمن شیخ ہوں اور میں گومل یونیورسٹی سے ہوں, اور ڈی آئی خان. تو سر گڈ طالبان اور بیڈ طالبان یہ بھی تو اسٹیٹ نے بنایا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور منظور پشتین جیسے لوگ جو ہیں وہ اب کھڑے ہو گئے ہیں, تو یہ بھی تو اسٹیٹ نے ہی بنایا ہے. دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. ہم انسان ہیں, اسٹیٹ میں بھی انسان ہی بستے تھے جو اس کو چلاتے تھے. اگر ایک بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے, ٹھیک ہے,
تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. تو آج بھی اگر کوئی ہم سے کوتاہی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کا دروازہ اسی لیے کھولا ہے کہ آپ جس مرحلے پہ بھی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اسے تسلیم کر لیں اور کہیں کہ دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ ساری عمر جو ہے وہ کفر کی زندگی گزارتا ہے, 80 سال کی عمر میں جا کے کلمہ پڑھ لیتا ہے, دوزخ میں جائے گا جنت میں جائے گا, وہ جنت میں چلا جائے گا. تو اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا یہ بڑی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. دوسری جو اس میں چیز سمجھنے کی ہے کہ ہر دور کے حالات واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور ثبات, اقبال نے کہا تھا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں.